لاس اینجلس کی جنگلاتی آگ، ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی اور غزہ میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، کیا یہ قدرت کا انتقام ہے؟ آئیے ان واقعات کو حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کس طرح خود کو دہرا رہی ہے۔ کیا واقعی یہ شہر امریکہ کا امیر ترین اور عالی شان شہر تھا جس کو دنیا لاس اینجلس کے نام سے جانتی ہے؟ چند دنوں کی آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لے لیا کہ یہ جل کر ایسے راکھ ہو گیا جیسے جاپانی شہر ہیروشیما اور ناگاساکی امریکی ایٹم بم نے تباہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹم بم حملوں کی یاد دلاتا ہے، جہاں ہزاروں معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور شہر تباہ ہو گئے۔ آگ سے ہونے والی تباہی کے بعد لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسڈز کا علاقہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ لاس اینجلس کی کاؤنٹی شریف رابرٹ لیونا نقصان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ لاس اینجلس میں لگنے والی اس خوفناک آگ کو اب امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں نقصان کا ابتدائی تخمینہ $150 ارب تک لگایا جا رہا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً $8 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی رپورٹس کے مطابق منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد اب تک 11 بتائی جا رہی ہے، جبکہ صحیح تعداد کا اب تک کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوستوں، 6 اگست 1945 کو امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین کے حکم پر ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرایا گیا، جس سے تقریباً 70,000 افراد موقع پر ہلاک ہوئے اور شہر کا 70% حصہ تباہ ہو گیا۔ دسمبر 1945 تک مجموعی ہلاکتیں 1,40,000 تک پہنچ گئیں، ان میں تابکاری کے اثرات سے مرنے والے بھی شامل ہیں۔ دوستوں، دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے حکمرانوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ نے 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر فٹ مین نامی دوسرا بم گرایا، جس سے فوری طور پر تقریباً 40,000 افراد ہلاک ہوئے۔ سال کے آخر تک ہلاکتوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی اور مجموعی طور پر تقریباً 2,20,000 لوگ مارے گئے۔ ان میں سے 20,000 جاپانی فوجی تھے اور باقی عام لوگ تھے۔ اس وقت کے جاپانی شہنشاہ نے اعلان کیا کہ اس نے انسانیت کے خلاف سب سے بڑے جرم کو روکنے کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کی نسل کو بچانے کے لیے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر غزہ کی روح سے دیکھا جائے تو امریکہ نے اسرائیل کو مسلسل فوجی اور مالی امداد فراہم کی ہے، جس سے غزہ میں فلسطینیوں پر حملے ممکن ہوئے ہیں۔ 2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران امریکی فوجی امداد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں غزہ میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں عام شہری شامل تھے۔ امریکی عوام کی رائے بھی اس معاملے پر منقسم ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 55% امریکی اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ 36% حمایت کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کی تباہی دیکھ کر سوشل میڈیا پر امریکہ کو مقافات عمل سے سبق سیکھنے کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں پر بمباری کر کے ان ملکوں کا نقشہ بدلا، مگر آج قدرت نے امریکہ کو ایسی تباہی کا منظر دکھا دیا کہ اس کا عالی شان شہر بھی آگ کی نظر ہو کے تباہ ہو گیا ہے۔ لاس اینجلس شہر اور کاؤنٹی شریف کے حکام نے آگ کو عظیم طوفان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کا کوئی پانی لاس اینجلس کی آگ کو بجھا نہیں پا رہا۔ 100 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی طوفانی ہوائیں آگ کو نہیں بجھنے دے رہی۔ دوستوں، تاریخ کے یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں جنگ اور تشدد کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، چاہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی تباہی ہو یا غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی ہلاکتیں یا لاس اینجلس کی جنگلات کی آگ۔ ہمیں امن، انصاف اور انسانیت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسی تباہیوں سے بچا جا سکے۔